میاں صاحب گیم تو بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. آخری چند دنوں کہتے ہیں نا جب ٹائم آخر میں آتا ہے تو زیادہ سنسنی ہوتی ہے, زیادہ پریشر ہوتا ہے. بندے پورے دیکھیں کاشف عباسی صاحب, عدم اعتماد ہم لے کر آئے ہیں, ہوم ورک کے بغیر تو کوئی عدم اعتماد لاتا نہیں ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. یہ تو نہیں کہ اچانک ہو گیا کوئی کام تو آپ کہیں کہ میرا ہوم ورک پورا نہیں تھا. تو دوسرا, اگر ہمارا ہوم ورک پورا نہ ہوتا تو یہ وزراء جو گفتگو فرما رہے ہیں یا وزراء جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا وزیر داخلہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جس دن عدم اعتماد ہوگا اس دن ڈی چوک پر پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر جو ابھی آپ قانونی نقطے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایکٹ ہوتا نہیں ہے, ایک ایکٹ ہونا ہے ابھی, تو قانون اس سے پہلے حرکت میں لاگو ہو جائے گا. مطلب عجیب بات کرتے ہیں. اور اگر ان کے کنٹرول میں ان کے ارکان اسمبلی ہوں تو پھر ایسی باتیں ان کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسری بات, ایک اگر اجازت دیں, تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہم کہتے ہیں علی نواز اختلاف کر سکتے ہیں, اس سے آپ کر سکتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک غیر آئینی حکومت کے خلاف بھی ہم آئینی طریقے سے اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, آئینی طریقے سے. تو اگر ہمارا آئینی راستہ بھی روکا جائے گا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ گالیاں بھی دے رہے ہوں زرداری صاحب کو, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی گالیاں دے رہے ہوں, آپ نواز شریف صاحب کو بھی گالیاں دے رہے ہوں. کاشف عباسی صاحب, میری فالورز تھوڑے ہوں گے, ان کے زیادہ ہوں گے, آپ کے اس سے زیادہ ہوں گے تو صحیح. آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ انتشار پیدا ہو؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خون ریزی ہو؟ اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا اس سے امن قائم ہوگا؟ لیکن جو زبان اور گفتگو اور جو لہجہ بن چکا ہے سیاست میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اللہ خیر ہی رکھے جی اس کے اوپر. یہ دس از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ. ذمہ دار تو سب دیکھیں, جو کہتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, زیادہ ذمہ دار کرے گا وہ زیادہ ذمہ دار ہے. یہ بات ٹھیک. یہ بتائیں کہ اجلاس پہلے بلانے کا کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ 18 تک, 18 تاریخ تک آپ اجلاس بلا لیں گے. بڑی خبر یہ ہے کہ اگلے 8 دن کے اندر اجلاس کال کر لیں گے, کیونکہ 23 کو آپ کو پتا اویسی ہے, تو جو لوگوں نے آنا ہے, دنیا کی بہت بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں, تو وہ 21 سے پہنچنا شروع ہو جائیں گی. تو 21 سے پہلے لپٹا دیا جائے گا. سو بڑی خبر یہ ہے کہ 18 تاریخ تک اجلاس ہوگا اور 21 سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. دس وے اور دیٹ وے عدم اعتماد کامیاب یا ناکام وہ ہو جائے گی. اونلی ون وے, وچ از عدم اعتماد ناکام ہوگا. اچھا, ناکام ہوگا. سو آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم. اچھا دیکھیں, ابھی میرے بڑے بھائی ہیں, میں تو ہمیشہ میں ایک کر کے سوال ہے, پھر سیاست کے اوپر بات. نہیں, انہوں نے بات کی سی ایم پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوگا. کوئی اس طرح کی بات نہیں, اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ, ایک بات ہے, ابھی آپ کے سامنے ہے کیا کاشف, میں اب کے شو میں بیٹھا ہوں اور آپ کے شو میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. نیکسٹ شو میرا کہیں اور ہے, ادھر کے سوالوں کا جواب میں ابھی دینے لگ جاؤں. ہمارا بڑا فوکس ہے کہ عدم اعتماد جو آئی ہوئی ہے سینٹر کے اندر, پہلے ہم اسے نپٹائیں گے اور اس کے بعد آگے کی طرف موو کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے تبدیل کریں گے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے, اب آپ نے کہا کہ پہلے میں کاشف عباسی کا پروگرام کر لوں پھر میں دوسرے پروگرام میں جاؤں گا, تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور کسی اور پروگرام میں بھی جا رہے ہیں. جی بالکل. اس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیں پھر اس طرف جائیں گے, تو آپ اس طرف جا رہے ہیں. اس طرف کی اگر کوئی سچویشن ایسی ہوئی, کچھ سامنے اس طرح کی, ادھر عدم اعتماد آتی ہے, لیٹس سپوز پنجاب میں آتی ہے عدم اعتماد تو مسئلہ نہیں, اس لیے ابھی تک یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ سمپل ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو یہ عدم اعتماد ہے اس سے ہم نے کیسے فارغ کرنا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کی تبدیلی ڈسکس ہی نہیں ہو رہی؟ ابھی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ بعد میں ادھر جائیں گے. جو دیکھیں آپ یہی تو کہہ رہے ہیں. آپ مجھے کاشف بھائی میری بات ذرا سمجھیے گا, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں کہا ابھی اس طرح کی کوئی گورنمنٹ کا اس طرف دھیان نہیں ہے. جہاں بڑا سنگل ہے اور وہ ہے عدم اعتماد جو سینٹر میں پیش ہوئی. اس کے بعد جب یہ فارغ ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا. جب فارغ ہوگا تو دیکھا جائے گا. کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے, ہمیں یہ وزراء بتا رہے ہیں جی فیصلہ ہو گیا, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا. یہ کنفیوژن کیوں کریٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو سوال, پہلا سوال ہے کاشف بھائی, پہلا سوال جو ہے آپ کا سوال تھا جو جاوید لطیف صاحب نے بھی اس کو جواب دیا. نمبرز گیم, ادھر کیا ہوگا, ہمارے لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, 62-1 کیا کہتا ہے, ہماری اس میں اسٹریٹجی کیا ہوگی, جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد یہ کیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں, ہمیں وی آر ویری فوکسڈ.
رائٹ ناؤ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے ہم لیٹ کریں گے، فلاں کریں گے، ہم کہہ رہے ہیں 18 تاریخ تک انشاءاللہ میں اجلاس بلا رہے ہیں، کیونکہ ہماری OIC ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں. 21 کو فارغ کریں اس کو انشاءاللہ. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ پہلے میں خبریں چیک کر لوں، اس کے بعد سیاست پہ آتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ کو کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور میں نے جب کہا تھا تو 15 دسمبر کو پرائم منسٹر صاحب جو آج کے ہیں انہوں نے اس پہ بحث شروع کروا دی تھی کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. دوسرے وزیر صاحب بولے انہوں نے کہا بھاری انویسٹمنٹ کر کے ان کو انصاف دلوایا جا رہا ہے. اگر وہ نہ آ رہے ہوتے تو یہ بحث شروع ہوتی. میاں صاحب یہ تو آپ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، پارٹی سے بات کرو کہتے ہیں آپ کا ذاتی موقف ہے، لیکن ایک سینس پارٹی میں ملا کہ اسحاق ڈار صاحب اس عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی تو فوری عدم اعتماد کے بعد آ جائیں گے. کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور میاں صاحب عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی تو فوراً پاکستان آئیں گے؟ ابھی انہوں نے اپنے سینیٹ کے عہد کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، تو ان کو ضرورت ہے، پھر تو وہ آ رہے ہیں نا، اگر کانفیڈنٹ ہے، ہر چیز ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ابھی ٹکٹیں دکھائیں جی ان کی. جاوید بھائی تو پہلے 30 دسمبر کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا بیچاروں کے ساتھ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے جو ان کی پارٹی کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ ادھر سے بیان نہیں، طبیعت خراب ہے. اگر مناسب سمجھے علی نواز میرے چھوٹے بھائی ہیں اور مجھے بڑے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بڑے تکڑے طریقے سے اپنی جماعت کا موقف دیتے ہیں، مگر میں ان کی خبر خدمت پہلے بتائیں اگر کامیاب ہوئی میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو نواز چکا شریف ہے؟ ہر 2 شکل میں پاکستان آ رہے ہیں. یہ آپ کی خواہش ہے ایز PMLN کے ووٹ ورکر کے، یا آپ خبر بتا رہے ہیں؟ میں جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں اور یہ پاکستانی قوم جانتی ہے، وہ پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. آپ کی آخری بات کب ہوئی تھی میاں صاحب سے؟ نہیں، میری تو بات ہوتی نہیں ہے. پھر تانوں کیوں پتا؟ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میرا یہی کام ہے جج کرنا، دیکھنا، حالات نو دیکھنا. میں تو دیکھ کے حالات کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ان حالات میں پاکستان سے باہر رہنے کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کو ہو جاتا ہے، وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ملک بہت مسائل میں ہوتا ہے، افغان وار لگی ہوتی ہے، اور ان حالات میں باہر رہ سکتے ہیں. ان حالات میں 3.5 سال میں عدم اعتماد سینٹ میں فیل ہو چکی ہوئی ہے، تمام ان کے حربے فیل ہو چکے ہوئے ہیں. ان حالات میں انہیں تو ڈن ہو گیا، ہم تو خوش ہیں وہ آئیں. ان کو کہیں کہ پہلا کام ادھر رہتے ہوئے پہلا کام کے جو انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اپنے ویزا کے اوپر وہ واپس لے لیں. لوگوں کو ایک پتہ تو چل جائے گا نا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، ٹکٹیں شاہ بعد میں شو کر دیجیے گا. یہ کام کرنے آسان ہو جائے گا، طریقہ کون سا اتنا بڑے مشکل بات ہے. فرسٹ اسٹیپ ٹو ورڈز واپسی بہت ایزی ہو جائے گا.